بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کے۔ عبارت جو ہے وہ یہاں پہ پہنچی تھی کہ والالف لا يمكن علیہا ظہور الحرکت فیلجأ الی الاعراب بقرار الالف علی صورتها فی حالت رفع۔ یہ در حقیقت جو ہے وہ جو جواب دیا تھا اس کا ایک حصہ ہے، جو جواب گزشتہ درس میں گزرا ہے، تو وہ قلتوں سے جو ہے وہ یہ بات کیا ہوگی، پوری ہوگی۔ لہٰذا قلتوں سے ہم دوبارہ کیا ہے اس کو بیان کریں گے۔ بنیادی سوال کیا واقعہ ہوا کہ ہم نے ابن ناظم سے اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ ہمیں سمجھائیں اس بات کو کہ بھئی جو تثنیہ ہے، یعنی جسے مثنیٰ کہتے ہیں، زیدان ہے، اس کو اس طرح کے اعراب کیوں دے رہے ہیں کہ جب یہ فاعل واقعہ ہوتا ہے تو زیدان الف کے ساتھ دے دیتے ہیں، جب یہ مفعول واقعہ ہوتا ہے یا مجرور واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ یا لگا دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے طریقہ کار کیوں اپنایا؟ سیدھا سیدھا وہ رکھتے طریقہ کار جو چل رہا تھا، حرکات والا رکھتے، یا حرکات کی بجائے اگر حروف میں بھی آ رہے تھے تو رفع میں واو رکھتے، اور نصب میں کیا ہوتی جی، یا ہوتی، نہیں نصب میں الف ہوتی اور جر میں کیا ہوتی، یا ہوتی، جیسا وہ بیان کیا تھا اسماء ستہ کا۔ یہاں انہوں نے ترتیب عجیب سے کیوں بدل دی کہ رفع میں جو ہے واو کو بھی چھوڑ دیا، رفع میں سیدھا کیا لے آئے، الف لے آئے، اور نصب اور جر دونوں کا ایک جیسا کر دیا، یا میں کر دیا۔ تو اس کی جو ہے وہ وجہ بیان کریں۔ اس کی جو وجہ ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ہر حصہ ہے وہ آپس میں کیا جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ سب سے پہلی جو کہانی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ جی عرب جو ہیں اور ان کا جو کلام ہے اس میں مثنیٰ کا وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی تثنیہ ان کے ہاں چلتا ہے، یعنی کوئی بھی آپ عبارت پڑھیں، صفحہ پڑھیں تو ہر صفحے پہ ایک دو آپ کو تثنیہ کی مثالیں مل جائیں گی، اور خود ان کے جو قدیم عربی اشعار ہیں اس میں بھی باقاعدہ کیا ہے، مثنیٰ کا تثنیہ کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، ہم کہیں گے پھر اس سے کیسے ثابت ہو گیا کہ یہ رفع میں الف نہیں ہے؟ اس سے ثابت نہیں ہوا، یہ بھی کہانی کا آغاز ہے۔ اچھا، جب یہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں ایک ایسی علامت چاہیے ہوتی ہے کہ جو علامت کیا ہو، خفیف ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جو علامتیں آپ لگا رہے ہیں تثنیہ کی وہ ثقیل ہوں تو اس طرح کیا ہو جائے گی، مشکلات پیدا ہوں گی کہ ایک لفظ کا آپ زیادہ استعمال کریں گے اور علامت بھی اس کے اوپر کیا ہے، بڑی ثقیل سی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے، یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ تثنیہ کا زیادہ استعمال ہے۔ جب زیادہ استعمال ہے تو اس کے لیے پہلی چیز ہمیں کیا چاہیے کہ اس کی علامت ہمیں تثنیہ کی ایسی چاہیے جو خفیف ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسری چیز ہمیں کیا چاہیے، یرحمک اللہ، دوسری چیز ہمیں یہ چاہیے کہ تثنیہ کے جب ہم استعمال کریں تو یہ فرق واضح رہے کہ کہاں پہ ہم اس کو فاعل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، کہاں پہ ہم اس کو مفعول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، کہاں پہ ہم اس کو جو ہے مضاف الیہ یا مجرور کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ فرق بھی رہنا چاہیے فاعل اور مفعول کے، اس میں کیا ہے، مکسنگ نہیں ہونی چاہیے، لپس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑتی ہے کہ اعراب اس کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اعراب مقدر میں چلا جائے گا، یعنی زیدان میں مقدر میں اعراب ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ابھی فاعل واقع ہو رہا ہے یا مفعول کیا واقع ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس کے اعراب تقدیری کی بجائے ہمیں اعراب ظاہری کی کیا پڑے گی، ضرورت پڑے گی۔ اچھا، یہ ابھی تک یہ کہانی کا ابھی پہلا سٹیپ ہوا ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی وہ اصل کام شروع نہیں ہوا کہانی والا۔ پہلا سٹیپ کیا ہے جی کہ کلام عرب میں تثنیہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں کیا ہمیں چاہیے ہوں گی۔ پہلی چیز کہ اس کی کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ لفظ واحد نہیں ہے، جمع نہیں ہے بلکہ تثنیہ ہے، اور وہ علامت کیا ہونی چاہیے، اخف العلامات ہونی چاہیے، خفیف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہو۔ دوسرا، علامت سے ہٹ کے ہمیں اس کے اوپر اعراب بھی ظاہر کرنا پڑے گا۔ کیوں اعراب ظاہر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جب یہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو اگر اعراب تقدیری رکھیں گے تو وہاں پہ کیا ہے، لبس ہو جائے گا، لبس یعنی مکسنگ ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے، کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ لہٰذا ہمیں کیا اعراب کو ظاہر بھی کرنا ہے۔ تو یہ دو آرڈر جو ہے وہ آپ نے ہمیں پورے کر کے دینے ہیں تثنیہ میں، کہ پہلی اس کی کوئی علامت لگائیں جس سے اس کی تشخیص ہو جائے کہ یہ واحد کا لفظ نہیں ہے زید، نہ یہ جمع کا ہے بلکہ تثنیہ کا ہے، اور علامت بھی ہمیں کیا ہے، خفیف چاہیے۔ دوسرا کیا، ہمیں اس کے اوپر اعراب کیا ہے، ظاہری چاہیے۔
اچھا، علامت کے اوپر ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی چیز کی اگر ہم علامت لگاتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کچھ حروف کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے زید کو جو ہے وہ تثنیہ بنانا ہے تاکہ یہ جمع سے بھی الگ ہو، واحد سے الگ ہو، تو کچھ حروف اضافہ کریں گے تب یہ تثنیہ بنے گا۔ اور حروف زوائد ہمارے پاس کتنے ہیں، اس کا جو شارٹ کٹ ہم پڑھتے ہیں سألتمونیہا، ٹھیک ہے، یہ حروف زائد ہیں۔ حروف زائد میں سے سب سے جو ہے وہ خفیف جو ہے وہ حرف کو اٹھائیں کہ جو ان میں سے سب سے کیا ہو، خفیف ہو، کیونکہ آپ کو خفیف علامت چاہیے نا، ہلکی چاہیے۔ تو سألتمونیہا کے آخر پہ جو ہا ہے، سألتمونیہا میں ہا جو الف لگی ہوئی آخر پہ، اس سے کیا کہتے ہیں، یہ اخف الحروف ہے کہ حروف میں سے سب جو خفیف ہے وہ الف ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت وغیرہ نہیں آئی ہوئی، ایک سادہ سی ہے بس، کوئی حمزہ کی شکل میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ الف جو ہے وہ حروف میں سے کیا ہے، خفیف ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ الف آپ لے لیں تثنیہ کی علامت کے طور پہ، کیونکہ یہ حروف زوائد میں سے خفیف ہے۔ اور اس کے اوپر اور کیا اس کی امتیازی خصوصیات ہیں کہ یہی الف جو ہے وہ فعل میں جا کے تثنیہ والی علامت کا کردار ادا کر چکی ہے پہلے بھی، ٹھیک ہے، کہ ضربا جب آپ پڑھتے ہیں، ضربا میں آپ الف کو کیا کہتے ہیں جی، وہ علامت تثنیہ کہتے ہیں، فاعل بھی کہتے ہیں، علامت تثنیہ بھی کہتے ہیں۔ تو فعل میں بھی یہ کیا ہے، کردار ادا کر چکی ہے تثنیہ کا، تو اس کے اندر کیا دو خصوصیات ہو گئیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا ہمیں آرڈر دیا، ہمیں آرڈر دیا کہ بھی تثنیہ کا ہم کلام میں زیادہ استعمال کریں گے، ہمیں کوئی ایسی علامت دیں اس کے لیے جس سے پتہ چلے کہ یہ لفظ تثنیہ کا ہے، جمع یا واحد کا نہیں ہے۔ وہ ہم نے انہیں علامت کیا الف دی۔ الف کیوں دی، ہم نے کہا جی الف ہم اس لیے دے رہے ہیں جی، الف کے اندر دو جو ہے وہ بڑی خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیات کیا ہے کہ اسے ہم کیا کہتے ہیں جی، اخف الزوائد ہے، کہ جو حروف زائدہ ہیں ان میں سے خفیف ترین کیا ہے، الف ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے، دوسری یہ ہے کہ یہی الف تثنیہ کے کردار ادا کر چکی ہے، کہاں پہ جی، فعل میں، تو لہٰذا جو ہے وہ اب یہی کردار آپ کے پاس بھی کیا ادا کرے گی، تثنیہ کا ادا کرے گی۔ تو لہٰذا پہلا آرڈر کیا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ دوسرا آرڈر کیا تھا جی، اعراب بھی ہم نے اس کا ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا چلیں یہ تو آپ نے ہمیں علامت تو اس کی دے دی اور خفیف علامت دے دی، بڑی مناسب سی دے دی، تو اب ہمیں اعراب بھی اس کے اوپر ظاہر کرنا ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ علامت ہم نے آپ کو الف دی ہے، اور الف کے اوپر اگر اعراب کی بات کریں گے تو حرکات والا اعراب تو الف کے اوپر آ نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ الف کے اوپر اگر حرکت لگاتے جائیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ سکون بھی حالانکہ اس کے اوپر لگائیں گے پھر بھی حمزہ بن جائے گی، لہٰذا الف کے اوپر تو حرکات آ نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ الف مقصورہ کے اوپر کیا ہوتا ہے، اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ آپ کو اعراب تقدیری نہیں چاہیے، اعراب ظاہری چاہیے، ظاہری اعراب الف کے اوپر آتا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم کس کی طرف جائیں گے، انقلاب کی طرف جائیں گے۔ اچھا، یہ انقلاب کون سا ہے، نحو والا انقلاب ہے۔ انقلاب من الحرکات الی الحروف، کہ ہم اعراب میں آپ کیا کریں گے، حرکات کو چھوڑ دیں گے اور کون سا اعراب دیں گے، حروف والا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم حروف کی طرف آ جائیں گے۔ اب حروف میں جو ہمارے پاس اعراب کے طور پہ چیزیں واقع ہوتی تھیں وہ کیا تھیں، واو تھی، الف تھی اور یا تھی، یہ تین حروف واقع ہو رہے تھے۔ اب یہاں پہ چونکہ علامت جو تثنیہ ہے ہم نے وہ کیا لگا دی جی، الف لگا دی۔ اب اگر ہم یہاں پہ الف کو تبدیل کرتے ہیں واو میں تو وہ تو پھر جمع کی طرح ہو جائے گی، تثنیہ کی علامت کیا ختم ہو جائے گی، اور الف کے بعد دوبارہ اگر واو لگاتے ہیں تو یہ دو التقاء ساکنین ہو جائیں گی، کیونکہ واو جو علامت اعراب واقع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ساکن ہوتی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ بھئی ہم الف کو باقی رکھتے ہیں رفع کی علامت کے طور پہ، تو یہ الف کے اندر کیا ہے، دو کوالٹیاں آ جائیں گی، 2 in 1 ہوگا۔ ایک یہ علامت تثنیہ کے بھی کردار بھی ادا کرے گا جو ہم نے پہلے آپ کو آرڈر پورا کیا، دوسرا یہ کردار ادا کیا کرے گا کہ یہ جناب علی رفع کی علامت بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ رفع کی علامت کیا مطلب، وہ کیا ادھر کیا کہتے تھے، ضمیر فاعلی ہم کہتے تھے نا، تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے، یہ رفع کی کیا علامت ہے، الف کیا ہے جی، رفع کی علامت ہے۔ تو رفع کی علامت بھی یہاں پہ بنے گا اور کیا کردار ادا کرے گا، تثنیہ کا کردار بھی کیا ادا کرے گا۔ لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ جی الف کو آپ باقی رکھیں گے رفع کے طور پہ، ٹھیک ہو گیا یہاں تک۔ اب دوبارہ انہوں نے کہا کہ الف کو اگر ہم باقی رکھیں گے تو الف سے پہلے کیا کرنا ہے، فتح کو باقی رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الف سے پہلے فتح کو بھی باقی رکھیں گے۔ زیدان ہے، جاءنی زیدان ہے، تو الف سے پہلے فتح کو کیوں باقی رکھیں گے، تاکہ فتح وہ تو باقی رہے گا۔ الف سے پہلے فتح کسرت تو آ نہیں سکتا، فتح کی بجائے کسرت تو نہیں آ سکتا نا، ضمہ بھی نہیں آ سکتا۔ یہاں پہ سوال نہیں ہوگا کہ فتح کیوں باقی رکھیں گے، الف سے پہلے فتح ہی رہے گا۔ لیکن یہ سوال ادھر پیدا ہوگا کہ جب آپ نصب اور جر میں جائیں گے، تو وہاں پہ جب سوال ہوا کہ بھئی اب آپ جو ہے وہ نصب کی کیا علامت دینی ہے، تو نصب میں انہوں نے کیا دی جی، یا کی جو ہے وہ علامت دے دی،
ٹھیک ہے جی. نصب میں جب یا کی علامت دی تو اس یا سے پہلے انہوں نے کیا رکھا؟ فتح کو باقی رکھا. وہ کیوں فتح کو باقی رکھا یا سے پہلے؟ تاکہ وہ دلیل بن جائے کہ یہاں پہ علامت تثنیہ کیا تھی؟ الف تھی، جو کہ گر گئی ہے. اور ابھی جب آپ یا لگا رہے ہیں تو یہ یا کیا آ رہی ہے یہاں پہ؟ وہ اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ یہ کوئی جمع کا صیغہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ اس کا فرق کس سے رہے؟ مسلمین اور مسلمین کا آپس میں کیا رہے؟ فرق رہے. مسلمین میں جو یا آ رہی ہے اس سے پہلے فتح ہے، جو یہ بات واضح کر رہی ہے کہ مسلمین جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے. جبکہ مسلمینہ میں کیا ہے؟ یا سے پہلے کسرہ ہے، جو یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مسلمون تھا، یہ جمع کا کیا صیغہ ہے. تو یہ جمع اور تثنیہ کے فرق کو باقی رکھنے کے لیے نصب میں جب ہم یا لگائیں گے تو یا سے پہلے ہمیں کیا باقی رکھنا ہے؟ فتح کو بھی کیا رکھنا ہے؟ باقی رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو رفع میں کیا آ گئی؟ الف آ گئی، اور نصب میں کیا آ گئی؟ ہمارے پاس یا آ گئی. جب یہ سوال اٹھا کہ اب جر میں آپ کیا دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جر میں تو جو ہے وہ پیچھے ہمارے پاس واو ہی بچ گئی ہے، واو کو تو ہم جر کے طور پہ دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اب ہم جر میں کیا دے سکتے ہیں؟ یا الف دے سکتے ہیں جو رفع میں بھی تھی، یا دے سکتے ہیں جو نصب میں تھی. اگر ہم الف دیتے ہیں جر کے طور پہ تو پھر کیا لازم آئے گا کہ الف جو رفع کی علامت تھی، یعنی جو عمدہ کے لیے واقع ہوتی ہے فاعل کی علامت، وہ فاعل والی علامت ہم کس کو دے رہے ہیں؟ فضلہ کو دے رہے ہیں، کیونکہ مجرور کیا واقع ہوتا ہے؟ فضلہ واقع ہوتا ہے. تو آپ پھر کیا برابری پیدا کر رہے ہیں؟ فضلہ اور عمدہ میں کیا کر رہے ہیں؟ برابری پیدا کر رہے ہیں. تو پھر برابری جو ہے وہ ہم اس میں نہیں کریں گے، بلکہ ہم برابری کس میں کریں گے؟ فضلہ کی فضلہ سے برابری کریں گے، کیونکہ نصب بھی کس کے اوپر آتی ہے؟ فضلہ کے اوپر آتی ہے. تو لہٰذا جر کو بھی کس کے اوپر حمل کر دیں گے؟ نصب کے اوپر کیا حمل کر دیں گے. تو یوں یہاں پہ اعراب نصب اور جر دونوں کا کیا ہے؟ ایک جیسا ہو جائے گا، جو کہ یہ کیا ہے؟ یا ہے. یہ جو ہے وہ لمبی کہانی ہے، اسی کو کیا ہے آپ نے یاد کرنا ہے اور اسی کو کیا لکھنا ہے. فقط آپ ایک جملہ کہیں گے وہ جی حرف اضافہ کر دیا وہ خف و زوائد ہے، یہ جواب غلط. آپ کہیں گے کیوں جی تثنیہ کا عرب میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ جواب غلط. آپ نے تھوڑے چھوٹے ٹکڑے یاد کیے ہوئے ہیں نا، پوری آپ کو کہانی کیا ہے لے کر آنی ہے. ٹھیک ہے، واضح آسا. ابھی ہم اس کی عبارت پڑھتے ہیں اور دوبارہ پھر آپ سے یہ کیا ہے تقاضا کریں گے کہ آپ یہ سنیں کہانی کیا ہے. کہانی کا پہلا حصہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ انہوں نے کہا کہ زیادہ استعمال ہے تثنیہ کا، لہذا اس کے لیے دو چیزیں چاہیے، علامت بھی خفیف چاہیے، اعراب بھی ظاہر کرنا ہے. والالف لا يمكن علیہا ظہور الحرکت. الف ہم نے کیوں دیتی تھی؟ کیونکہ یہ اخف الزوائد تھی، تثنیہ کی علامت واقع ہو رہی تھی. اب الف کے اوپر ہم نے اعراب کو ظاہر کرنا تھا. کہتے ہیں کہ الف کے اوپر کیا ہے؟ لا يمكن علیہا ظہور الحرکت. الف کے اوپر حرکت ظاہر ہونا ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا وجہ لکھیں گے؟ کیوں وجہ؟ حمزہ میں بدل جائے گا. یہ ہے کہ الف کے اوپر جب بھی آپ حرکت اور سکون کو لے آئیں گے تو پھر وہ الف الف نہیں رہے گی، اسے عربی میں کیا کہہ دیں گے؟ حمزہ کہہ دیں گے. چاہے لکھیں آپ الف کی شکل میں، لیکن عربی زبان میں اسے کیا کہا جائے گا؟ حمزہ کہا جائے گا، الف نہیں کہا جائے گا. تو الف کے اوپر کوئی حرکت اور کچھ سکون بھی نہیں ہوتا. یہ الف کی خود خصوصیت ہے عربی زبان میں، جو اردو سے کیا کرتی ہے؟ اسے الگ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اردو میں تو الف زبر بے اب بے الف با ابا میں جو ہے الف، اسے حمزہ نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ الف ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ خود عربوں کے ہاں بھی اور عربی زبان میں ناویوں کے ہاں بھی خود حمزہ کے اوپر بھی الف کا لفظ بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، الرجل مثلا وہ کیا کہتے ہیں؟ الف لام کہہ دیتے ہیں، حالانکہ الرجل میں الف لام نہیں ہے، حمزہ اور لام ہے. تو یعنی یہ بول دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو دقیق اصطلاح ہے کہ جب بھی الف کے اوپر حرکت آتی ہے تو اسے الف نہیں کہا جاتا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حمزہ کیا کہا جاتا ہے. فلوجیہ، لوجیہ کیا مطلب؟ مجبور ہو جانا. فلوجیات پس مجبور ہو گئے کہ الاعراب، کہ اسے اعراب دیں. کیسے اعراب دیں؟ کہ بقرار الالف علی صورتها فی حالت رفع، کہ الف کو باقی رکھیں اپنی اسی صورت پہ حالت رفع میں. اچھا، الف کو کیوں باقی رکھنے کی طرف مجبور ہوئے؟ واو کی طرف کیوں نہیں گئے رفع میں؟ اس سوال کے جواب ناظم نہیں دیا. آپ کہیں گے کیونکہ اگر واو کی طرف دیں گے تو پھر تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جمع کی طرح ہو جائے گا، پھر اس کی اپنی جو تثنیہ کی علامت ہے وہ ختم ہو جائے گی. جبکہ آپ نے شروع میں اپنی کہانی میں ہمیں کیا ہے؟ دو چیزیں بتلائی ہیں کہ اس کو آپ نے علامت ایسی دینی ہے کہ جو اسے واحد اور جمع سے کیا کرے؟ الگ کرے. تو اب اگر یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ وہ الف کو ہٹا کے اعراب کے طور پہ واو لگا دیں گے
تو وہاں پر بھی مسلمونہ میں جو جمع میں تھی وہ واو علامت رفع تھی، اور تسنیہ میں بھی کیا ہو جائے گی، مسلمونہ ہو جائے گا، یہ دونوں کیا ایک جیسے ہو جائیں گے، لہٰذا واو کی طرف کیا نہیں جا سکتے۔ ہمیں جب اعراب کی طرف جانا ہے تو واو سے ہٹ کے ہمیں جانا ہے، تو واو سے ہٹ کے ایک ہی آپشن بچتا ہے، حروف تو آپ حرکات تو آپ لگا نہیں سکتے، تو آپ الف کو کیا رکھیں، باقی رکھیں علامت رفع کے طور پہ۔ الف کو جب علامت کے رفع کے طور پر باقی رکھیں گے تو اس کے اندر کیا ہے، دو خصوصیات آ جائیں گی، ایک یہ علامت تسنیہ بھی واقع ہو رہی ہے، دوسری اسی ٹائم پہ کیا واقع ہو رہی ہے، علامت رفع بھی کیا واقع ہو رہی ہے۔ جیسے ضربہ میں کہتے تھے کہ یہ تسنیہ کی علامت بھی ہے اور کیا ہے، یہ ضمیر فاعلی بھی ہے۔ ٹھیک ہوگا، یہ تو رفع میں الف کیا سیٹ ہوگی۔ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا عَامِلُ الْجَرِّ، پس جب اس الف کے اوپر یا تسنیہ کے اوپر، ہم تسنیہ کہہ دیں، جب اس مثنیٰ کے اوپر اور تسنیہ کے اوپر جر کا عامل داخل ہوا تو قالب الالف یاء، تو انہوں نے الف کو یا میں تبدیل کر دیا۔ کیوں جی الف کو یا میں کیوں تبدیل کیا؟ لِمَكَانِ الْمُنَاسَبَةِ، کیونکہ جی مناسبت تھی، کس کے درمیان مناسبت تھی؟ جر میں کیا آتی ہے، کسرہ آتا ہے نا، کسرہ اور یا کی آپس میں کیا مناسبت ہے، ٹھیک ہے، کسرہ اور یا کی مناسبت ہے، ضمہ اور کس کی مناسبت ہے، واو کی مناسبت ہے، فتح اور الف کی مناسبت ہے۔ تو اب انہوں نے جب عامل جر اس کے اوپر داخل کیا تو الف کے اوپر آپ کسرہ تو لگا نہیں سکتے کیونکہ الف کے اوپر کوئی حرکات ظاہر نہیں ہوتی، تو لہٰذا کسرہ کی بجائے آپ کیا کریں گے، الف کو کس میں تبدیل کر دیں گے، یا میں تبدیل کر دیں گے، اور یا میں کیوں تبدیل کر رہے ہیں، کیونکہ کسرہ اور یا میں کیا ہے، مناسبت ہے۔ وَأَبْقَوْا الْفَتْحَةَ قَبْلَهَا، اور اس یا سے پہلے وہ کیا رکھیں گے، فتح کو کیا رکھیں گے، باقی رکھیں گے، کیوں؟ اشعاراً، اس بات کا شعور دینے کے لیے کہ بِكَوْنِهَا الفاً فی الاصل، کہ اصل میں یہاں پہ کیا تھی جی، یہ جو ابھی یا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اصل میں کیا تھی، الف تھی، تاکہ کوئی اسے یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا تھی، واو تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کی وضاحت کے لیے آپ کیا لکھیں گے، مسلمون اور مسلمینہ کی مثال لے کر آئیں گے کہ مسلمان، ہمارے پاس تسنیہ تھا نا، مسلمان ہیں، یہاں پہ ہم نے کیا لکھا کہ مررتو بمسلمان کو ہم نے کیا کر دیا، مررتو بمسلمین کر دیا، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر یہاں میم پہ ہم فتح نہ لگاتے، کسرہ لگاتے تو یہ مررتو بمسلمین ہو جاتا، تو یہاں پہ ایک اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا۔ وہ کیا اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ یا کیا تھی، واو تھی اصل میں، تو وہ تسنیہ کی علامت کیا باقی نہ رہتی، تو اسی وجہ سے یہاں پہ فتح کو باقی رکھا تاکہ یہ شعور دے کہ یہاں پہ اصل میں کیا تھی، الف تھی نہ کہ واو تھی۔ وحمل النصب علی الجر، نصب کو چھوڑ دیا انہوں نے، وہ ہم نے جو ترتیب شروع میں بتائی تھی اس کے خلاف۔ اچھا اب نصب میں کیا کریں گے جی، وہ اس کو کس کے اوپر حمل کریں گے، جر کے اوپر حمل کریں گے۔ اچھا جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جر کو ہم نے کیا کہا تھا، نصب کے اوپر حمل کیا تھا، ابن ناظم کی ترتیب یہاں پہ الگ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نصب و جر پہ عمل کریں گے، یعنی پہلے انہوں نے رفع کا اعراب بتایا، پھر انہوں نے جر کا بتایا، نصب میں جو یا کیوں دی ہے، ابھی اس کا راز بیان کرنا ہے نا۔ جو ہم نے شروع میں آپ کو کہانی سنائی کہ ہم نے کہا جی رفع میں الف دے دیں گے، نصب میں کیا یا دے دیں گے، ادھر آپ لوگوں نے سوال نہیں اٹھایا کہ بھی نصب میں یا کیوں دیں گے، ٹھیک ہے، ہم نصب میں یا کیوں دے رہے ہیں، نصب میں تو الف ہوتی ہے، یا کیوں دے رہے ہیں، کچھ اور کیوں نہیں دے رہے۔ مصنف نے کہانی ایسی بنائی ہے کہ یہاں پہ نصب میں یا کیوں دے رہے ہیں، اس سے پہلے جر کو لے آئے ہیں، کہا کہ بھئی جر میں تو آپ نے یا دینی ہے نا، کیونکہ جر میں کسرہ ہوتی ہے، کسرہ کی مناسبت کیا ہوتی ہے، یا ہوتی ہے، وہاں تو یا دے دی۔ نصب میں تو فتح ہوتی ہے، فتح کی مناسب کیا بنتی ہے، الف بنتی ہے، لیکن ابھی نصب میں ہم نے یا دینی ہے، تو یہ کہانی کا اب کیا ہے، مزید کیا ہے، بات واضح ہو جائے گی۔ کیسے واضح ہو جائے گی، کیونکہ جر میں ہم یا دے چکے ہیں، اور ابھی ہم نے یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ نصب کو آپ وہی اعراب دیں گے جو جر میں دی ہے، یعنی نصب کو آپ حمل کریں گے کس کے اوپر، جر کے اوپر، نصب کو آپ رفع کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ نصب کو رفع کے اوپر عمل کریں گے تو رفع میں یہاں پہ الف آئی ہے نا، ٹھیک ہے، تو نصب کو ہم رفع کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ نصب کو ہم کس کے اوپر عمل کریں گے، جر کے اوپر عمل کریں گے۔ اس کو اب کیا کرنا ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے، جہاں سے اس سوال کا جواب واضح ہوگا کہ بھی نصب میں ہم یا کیوں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جواب کیا ہے کہ لأن قلب الالف فی النصب الی غیر الیا، کہ آپ الف کو تبدیل کریں نصب میں غیر یا کے اوپر، یا آپ نہیں دینا چاہتے نا، غیر یا کی طرف چلے جائیں، تو غیر یا میں ہمارے پاس کیا ہے، واو ہے، تین ہی حروف ہیں نا، واو الف اور یا، ٹھیک ہے جی۔ آپ الف کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کرنا چاہتے یا کی طرف، تو الف کو کس میں پھر تبدیل کریں، غیر یا واو کی طرف تبدیل کریں،
تو نصب میں جو ہے وہ الف کو یا کے علاوہ یعنی واو کی طرف، غیر یا میں آپ لکھ لیں واو، یعنی واو کی طرف تبدیل کرنا یہ کیا ہے بالکل مناسب نہیں بنتا، غیر مناسب سی بات ہے۔ اچھا کیوں غیر مناسب ہے؟ وجہ کیا؟ کیونکہ واو کس کے لیے مناسب ہے؟ رفع کے لیے مناسب ہے، واو نصب کے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ نصب میں کیا ہوتی ہے؟ فتح ہوتی ہے، تو فتح کے مناسب واو تو نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ لہذا اگر آپ کہتے ہیں کہ الف کو آپ کس میں بدلیں؟ واو میں بدلیں، تو یہ دونوں مناسبتیں نہیں بنتی۔ مناسبت کیوں نہیں بنتی؟ اس کی کیا وجہ لکھیں گے؟ کیونکہ واو جو ہے وہ رفع کے مناسب ہوتی ہے، واو نصب کے مناسب نہیں ہوتی۔ رفع کے کیوں مناسب ہوتی ہے؟ ضمہ کی مناسبت میں واو آتی ہے نا، نصب میں تو کیا فتح ہوتی ہے، اس کی مناسب تو کیا بنتی ہے؟ الف بنتی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ یہ غیر مناسب کام ہو جائے گا۔ فلم یبقى، پس آپ کے پاس دو آپشن رہ گئے کہ یا تو آپ حمل نصب علی رفع کریں، ٹھیک ہے، جس میں ایک مناسبت بنے گی کہ رفع میں کیا آ رہی ہے؟ الف آ رہی ہے، تو نصب میں کیا الف آئے گی، یہ مناسبت تو بن جائے گی۔ یا آپ نصب کو حمل کریں کس کے اوپر؟ جر کے اوپر آپ حمل کریں، دو ہی آپشن بچ کے۔ اب یہاں پہ ابن ناظم کہتے ہیں کہ رفع کے اوپر حمل کرنا کیا ہے؟ بہتر نہیں ہے، بہتر کیا ہے کہ ہم اسے کیا ہے؟ جر کے اوپر عمل کریں۔ بھی کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جو رفع میں آپ نے الف دیا ہے تو رفع کس کے لیے ہوتا ہے؟ عمدہ کے لیے ہوتا ہے، اور جر کس کے لیے ہوتی ہے؟ فضلہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو عمدہ کو ابھی ہم نے کیا دیا؟ الف دی ہے، اور نصب کیا ہے؟ فضلہ ہے، فضلہ کو بھی آپ کیا دے رہے ہیں؟ الف دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نحو کی دنیا میں آپ نے جو ہے وہ سٹیٹس کا کیا خیال نہیں رکھا، کہ آپ نے نصب کو وہی والا سٹیٹس دے دیا جو کس کا تھا جی؟ رفع کا تھا۔ تو یہ تو کیا ہے ایسے ہی ہو گیا کہ ایک بہت بڑے جو ہے وہ آپ نے جو عالم دین تھا یا ایک مومن تھا، اسے آپ نے سٹیٹس کون سا دے دیا؟ کافر والا سٹیٹس دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو کافر اور مسلمان کے سٹیٹس میں کیا ہونا چاہیے؟ فرق ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے متقی اور غیر متقی کے احترام میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ یعنی ہم یہاں پہ قوموں کی بات نہیں کر رہے، قرآن کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی، کہ تقوی معیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رفع میں کیا ہے؟ بلندی ہے، عمدہ ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے آپ کس کو دے رہے ہیں؟ نصب کو دے رہے ہیں، جو کہ کیا فضلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ نصب کو رفع والی چیزیں نہ دینا شروع کر دیں، آپ نصب کو فضلہ والی چیزیں دیں، اور جر کیا ہے؟ فضلہ میں سے شمار ہے، تو فضلہ کو بھی کیا مل رہی تھی؟ یا مل رہی تھی، تو نصب کو بھی آپ وہی کیا دیتے ہیں؟ یا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب مصنف کیا ہے وہ خاندانی جو سٹیٹس ہے اس کے اوپر کیا چلے گئے۔ فکان حملہ علی الجر اولا، فکان حمل النصب علی الجر، نصب کو جر کے اوپر حمل کرنا کیا ہو گیا جی؟ اولا، زیادہ بہتر ہے، افضل و تفضیل، زیادہ بہتر کیوں ہے؟ لأن النصب مثلہ مثل الجر، کیونکہ جو نصب ہے وہ جر کی مثل ہے، کس بات میں؟ کہ فی الورود فضلۃ فی الکلام میں، کہ یہ دونوں کلام میں کیا فضلہ کے طور پہ آتے ہیں۔ جب دونوں فضلہ کے طور پہ آ رہے ہیں تو فضلہ کو فضلہ کی طرح کا کیا ہے؟ نظام کرنا چاہیے، فضلہ کو فضلہ کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ حمل کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ کہانی مکمل ہوتی ہے کہ آپ نے مثنیٰ کو رفع میں الف دی اور نصب اور جر میں کیا دی؟ یا دی، اور مثالیں آپ کی یوں نکھر کے سامنے آتی ہیں کہ تقول فی الرفع، رفع میں آپ جاءنی زیدان کہتے ہیں، اور الف کے آپ اعراب میں کیا ترکیب کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ فالالف علامت التثنیہ، 2 in 1 چیز ہے نا، الف کو علامت تثنیہ کہتے ہیں، کیوں؟ من حیث ہی زیادۃ فی الآخر، کیونکہ اس سے کیا ہے؟ آخر میں زیادہ کیا گیا تھا، اور زوائد میں سے کیا تھی؟ یہ اخف الزوائد تھی۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ لدلالتھا علی التثنیہ، یہی الف کس کے اوپر دلالت کرتی ہے؟ تثنیہ کے اوپر دلالت کرتی ہے، کہاں پہ؟ فعل میں جا کے، ٹھیک ہے، فعل میں پہلی تثنیہ پہ دلالت کر رہی تھی، تو یہ زائدہ بھی ہو گئی اخف الزوائد، اور تثنیہ کے اوپر بھی کیا کر رہی ہے؟ دلالت کر رہی ہے۔ وعلامت رفع ایضاً، اور یہی جو الف ہے یہ علامت رفع بھی بن رہی ہے، کیوں جی؟ من حیث ہی علی صورتھا فی اول الوضع، کہ کیونکہ یہ اپنی اسی صورت پہ باقی ہے کہ جو شروع میں کیا تھی؟ وضع تھی۔